خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ رات کے تقریباً 8 بجے کا وقت تھا۔ شدید گرمیوں کے دن تھے، گلیاں اور سڑکیں روشن تھیں، وہاں بھی اسٹریٹ لائٹ ہونے کی وجہ سے کافی روشنی تھی۔ ٹیکسی کافی تیزی سے ایک دوسری گلی سے نکل کر ایک انتہائی بوسیدہ مکان کے سامنے رکی۔ دوسرے ہی لمحے اس ٹیکسی میں سے ایک مرد اور عورت باہر نکلے۔ ان کے ساتھ مختصر سامان تھا۔ ان کے اترتے ہی ٹیکسی 9-2-11 ہو گئی تو انہوں نے اس پرانے سے مکان کو دیکھا۔ وہ 3 کمرے کا مکان تھا مگر رنگ اور روغن اڑ چکا تھا۔ مرد نے جیب سے چابی نکال کر تالے کو کھولا۔ تالا کھولنے کی دیر تھی کہ اچانک پوری گلی اندھیرے میں نہا گئی۔ انہیں شدید جھٹکا لگا مگر تالا کھل چکا تھا۔ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھے۔ پھونک پھونک کر قدم رکھنے کے بعد وہ ایک کمرے کے دروازے پر پہنچے۔ وہ دروازہ بند تھا مگر تالا نہیں تھا۔ سلیم، میرا خیال ہے لائٹ آنے تک ہمیں باہر ہی رکنا چاہیے، عورت بولی، جو سلیم نامی شخص کی بیوی تھی اور کافی گھبرا رہی تھی اور بار بار اپنے شوہر کا بازو دبائے جا رہی تھی۔ میرے پاس پینسل ٹارچ بھی ہے، پریشان مت ہو، لائٹ جانے کب آئے۔ دروازے کے کھلتے ہی ایک عجیب سی بو نے ان کا مزاج پوچھ ڈالا۔ شاید کافی وقت سے وہ دروازہ بند تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ کمرے میں ایک پرانی سی کرسی اور میز پڑی تھی جن پر گرد کی کافی گہری تہ جمی تھی۔ سلیم نے دیوار پر لگے سوئچ دبا دیے تاکہ لائٹ آنے پر کمرہ روشن ہو جائے۔ سلیم، یہ تو بہت خوفناک مکان ہے، بیوی نے گھبرا کر کہا۔ گرد و غبار کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے، لائٹ آ جائے پھر ہم صفائی کریں گے، پھر دیکھنا یہ مکان چمک اٹھے گا، سلیم نے مسکرا کر کہا۔ کافی بھاگ دوڑ کے بعد یہ مکان سلیم نے اپنی عمر بھر کی کمائی سے خریدا تھا۔ اس کے ماں باپ بچپن میں ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے۔ اس کی خالہ نے اس کی پرورش کی اور پھر اس کی شادی کر دی۔ اب وہ اپنی خالہ پر اور بوجھ نہیں بن سکتا تھا، اس لیے اس نے یہ مکان خرید لیا۔ مالک مکان نے یہ مکان بہت کم پیسوں میں بیچ دیا تھا۔ ایسے ہی انہوں نے کمرے بھی دیکھ ڈالے۔ ابھی وہ تیسرے کمرے کو دیکھ کر باہر نکلے ہی تھے کہ اچانک مکان روشن ہو گیا اور پھر وہ دونوں مل کر مکان کی صفائی کرنے لگے۔ رات کے 12 بجے کے قریب وہ صفائی سے فارغ ہو چکے تھے اور پھر کھانا کھا کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ نئی جگہ ہونے کی وجہ سے نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، مگر کہتے ہیں نہ کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ ابھی ٹھیک طرح سے وہ نیند میں ڈوبے ہوئے نہیں تھے کہ اچانک ایک زوردار بھیانک چیخ سے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ پسینے کے قطرے ان کے ماتھے پر جگمگانے لگے تھے۔ یہ کیا تھا سلیم، یہ چیخ کیسی تھی؟ سائرہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے بھی چیخ تو سنی ہے مگر لگتا ہے پڑوس میں کوئی تیز آواز میں ٹی وی دیکھ رہا ہوگا، سلیم نے اسے تسلی دی۔ اس کے بعد وہ کافی دیر تک جاگتے رہے مگر پھر کوئی آواز سنائی نہ دی اور پھر نہ جانے کون سے پہر ان کی آنکھ لگ گئی۔ صبح تک وہ اس چیخ کو بھول چکے تھے۔ پہلا دن ہونے کی وجہ سے سلیم نے آفس سے چھٹی کر لی اور دن بھر باتوں میں وقت بآسانی کٹ گیا۔ رات کا کھانا انہوں نے صحن میں کھایا، پھر وہ لیٹ گئے۔ آج جلد ہی انہیں نیند آ گئی اور پھر رات کے 2 بجے کے قریب اچانک وہی چیخ گونجی تو پھر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ سلیم نے سائرہ کی طرف دیکھا، وہ حد سے زیادہ خوفزدہ تھی۔ سلیم نے کچھ سوچ کر کہا، یہ پڑوسی کیا آہستہ آواز میں ٹی وی نہیں دیکھ سکتے؟ سلیم، کیا پڑوسی صرف رات کے 2 بجے اسی چیخ پر آواز تیز کرتے ہیں؟ یہ کوئی اور بات ہے؟ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ گھبراؤ نہیں، اگر تمہارا خیال ٹھیک ہے تو کل ہم اسی وقت سنیں گے۔ اگر کل بھی اس وقت یہ چیخ سنائی دی تو تمہاری بات ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہمارا وہم ہے، اور پھر وہ سونے کی کوشش کرنے لگے۔ دوسرے دن سلیم کو مجبوراً کام پر جانا پڑا، اس لیے وہ تیاری کرنے لگا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ کون آ گیا؟ سلیم نے کہا اور دروازہ کھولنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باہر ایک عورت کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ سائرہ بھی اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی۔ میں آپ کے پڑوس والے گھر میں رہتی ہوں۔ روشنی دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ یہ گھر آباد ہو گیا، بس اس لیے آ گئی۔ آپ لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں کہیے گا، عورت نے مسکرا کر کہا۔ جی بہت شکریہ، اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو ضرور کہیں گے، سلیم نے کہا، اور مسکراتے ہوئے وہ عورت چلی گئی۔
شکر ہے پڑوسی تو اچھے ہیں، سائرہ نے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد سلیم ڈیوٹی پر چلا گیا۔ سائرہ دن بھر سامان کی سیٹنگ کرتی رہی۔ کچھ وقت اس نے پڑوس میں جا کر گزارا اور پھر شام 5 بجے سلیم آ گیا۔ آج انہوں نے باہر گھومنے کا پروگرام بنایا تھا اور پھر رات کے 11 بجے وہ گھر پہنچے۔ وہ کافی تھک چکے تھے، جلدی بستر پر پہنچ گئے، مگر نیند ان سے دور تھی۔ وہ آج رات اس وقت تک جاگنا چاہتے تھے اور پھر اللہ اللہ کر کے رات کے 2 بجے اور پھر 2:05 ہو گئے۔ دیکھا میں نہ کہتا تھا ایسا کچھ نہیں ہے، تم ایسے ہی، سلیم بولا۔ اچانک پھر اس بھیانک چیخ نے ان کے رونگٹے کھڑے کر دیے، مگر چیخ سے زیادہ بھیانک وہ الفاظ تھے جو اس بھیانک چیخ کے بعد سنائی دیے تھے۔ ان الفاظ سے ان کے دل بری طرح دھڑکنے لگے۔ نہیں مارو، مجھے چھوڑ دو، میں اب کبھی جھگڑا نہیں۔ اور ان الفاظ کے ساتھ ہی جیسے کسی کی گردن پر چھری چل گئی ہو اور سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ وہ کسی نوجوان عورت کی کربناک آواز تھی۔ وہ دونوں بری طرح خوف زدہ ہو گئے۔ وہ کافی دیر ایسے ہی بیٹھے رہے مگر پھر وہ آواز سنائی نہ دی بلکہ صبح ہو گئی۔ آج پھر سلیم کو چھٹی کرنی پڑی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج رات بھی وہ ان الفاظ کو سنیں گے، اس کے بعد وہ کوئی فیصلہ کریں گے۔ اور پھر اس رات دھک دھک کرتے دل کے ساتھ وہ الفاظ پھر سننے لگے۔ نہیں مارو، مجھے چھوڑ دو، میں اب کبھی جھگڑا نہیں۔ اور پھر وہی آواز نکلی جیسے کوئی اپنی زندگی کی آخری سانس لیتا ہے۔ وہ میرے خدا، کتنی بھیانک چیخ تھی۔ لگتا ہے اس گھر میں کوئی بدرو ہے۔ ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے، مگر تم نے ایک بات نوٹ کی؟ جیسے یہ آواز زمین کے نیچے سے سنائی دے رہی تھی۔ ہاں مجھے بھی یہی لگ رہا تھا۔ تو کیا یہ حادثہ زمین کے نیچے ہوا تھا؟ اچانک سلیم فرش پر کچھ ٹٹولنے لگا۔ وہ کافی دیر ایسے ہی فرش پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ فرش پر ماربل کی سفید رنگ کی ٹائلیں لگی ہوئی تھیں، مگر ایک جگہ سلیم کو جھٹکا لگا۔ اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہاں ایک 4 انچ کا کالے رنگ کا ٹکڑا لگا تھا جو اس پورے فرش میں بالکل الگ نظر آ رہا تھا۔ سلیم نے اچانک اس ٹکڑے کو دبا دیا اور دوسرے ہی لمحے وہاں فرش پر سے 4 ٹائلیں فرش کے اندر دھنس گئیں اور اس جگہ ایک خلا بن گیا، اور اس خلا میں انہوں نے نیچے سیڑھیاں جاتے ہوئے دیکھے۔ اس کا مطلب ہے نیچے تہ خانہ ہے۔ سلیم نے نیچے دیکھ کر کہا، اب کیا کریں؟ نیچے جانے کیا ہو؟ یہ تو دیکھ کر ہی پتا چلے گا، سلیم نے کہا اور سیڑھیوں پر قدم رکھ دیا۔ سائرہ بھی جلدی سے اس کے ساتھ ملے۔ اندر گھپ اندھیرا تھا اور گندی سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھانے لگے۔ سلیم نے ایک طرف دیوار کو ٹٹول کر ایک بورڈ تلاش کر لیا۔ دوسرے ہی لمحے تہ خانہ روشن ہو گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر ان دونوں کی جیسے چیخیں نکل گئیں۔ تہ خانے کا پورا کمرہ خون سے رنگا ہوا تھا۔ ایک کونے میں ایک بیلچہ رکھا تھا اور اس جگہ مٹی کی موجودگی نے انہیں سمجھنے میں دیر نہیں لگنے دی کہ اس جگہ زمین کی کھدائی کی گئی ہے۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ سلیم اس بیلچے کے قریب پہنچ گیا اور بیلچہ اس نے لے لیا۔ کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہ رہے ہو تم؟ سائرہ نے پریشان ہو کر کہا۔ اس آواز کی حقیقت جاننے کے لیے ہمیں اس جگہ کی کھدائی کرنی پڑے گی۔ اور پھر تہ خانے کی پرسکون فضا میں بیلچہ ہلچل مچانے لگا۔ یہ آواز آدھے گھنٹے تک گونجتی رہی اور پھر تھم گئی، مگر اس کے فوراً بعد ایک اور آواز نے سناٹے کا سینہ چیر دیا۔ وہ آواز سائرہ کی بھیانک چیخ تھی جو اس نے کسی عورت کے خون آلود ہاتھ کو دیکھ کر ماری تھی۔ بیلچہ سلیم کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ابھی صرف اس لاش کا ہاتھ ہی برآمد ہوا تھا جو اس بیلچے میں پھنس کر باہر جھانکنے لگا تھا۔ تو میرا شک ٹھیک نکلا، اسے کسی نے قتل کر کے دفنا دیا تھا۔ مگر کس نے؟ سلیم بڑبڑا رہا تھا کہ اچانک تہ خانے میں اندھیرا چھا گیا تو ان کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ انہیں ٹارچ کی روشنی میں سیڑھیاں دکھی اور تہ خانے سے باہر آ گئے۔ اب کیا کریں؟ سلیم، مجھے لگتا ہے ہمیں پولیس کو اطلاع دینی چاہیے۔ ہاں یہی کرنا ہوگا۔ صبح ہم سب سے پہلے یہی کام کریں گے۔ اور پھر تمام رات ان کی جاگتے ہی گزری۔ صبح ناشتے کے بعد سوچ کر سلیم تھانے جانے سے پہلے اپنے پڑوسی کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد 30-32 سال کے ایک شخص نے دروازہ کھولا۔ جی فرمائیے، اس شخص نے حیرت سے اسے دیکھ کر کہا۔
मैं आपका नया पड़ोसी हूँ और अभी 2 दिन पहले ही हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं। अच्छा, मेरी बीवी ने बताया था आप लोगों के बारे में। जी, कोई चीज दरकार है क्या? अंदर आइए, इसने कहा। नहीं, कुछ चाहिए तो नहीं था, बस ये पूछना था कि हमसे पहले यहाँ कौन रहता था। इसमें 2 मियाँ बीवी रहते थे। बच्चे तो कोई नहीं थी, मगर उन्होंने पूरे मोहल्ले का जीना हराम कर रखा था। शायद ही कोई दिन हो जब वो दोनों आपस में ना लड़ते हों। हमने मालिक मकान से कई बार शिकायत की, मगर वो भी कुछ ना कर पाया। यहाँ सब किराए पर रहते हैं। आपको जाने इसने कैसे मकान बेच दिया, मगर एक दिन पता चला कि उसकी बीवी कहीं चली गई उसे छोड़कर। शायद लड़ाई झगड़े से तंग आकर, और कुछ दिनों बाद वो शख्स भी चला गया, मगर जाते जाते अपना पता मुझे दे गया कि अगर उसकी बीवी कभी आए तो उसे दे देना। इतना कहकर वो खामोश हो गया। क्या वो पता आप मुझे दे सकते हैं? शायद मैं उसकी कोई मदद कर सकूं। क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आता हूं। और फिर वो शख्स अंदर कागज का एक टुकड़ा ले आया और उसके हाथ पर रख दिया। और फिर सलीम इसका शुक्रिया अदा करके अपने घर आ गया। इत्तेफाक से वो पता इस शहर का था और यहां से ज्यादा फासले पर भी नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद टैक्सी एक दरवाजे के सामने रुकी और सलीम टैक्सी से बाहर निकलकर इस दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। जल्द ही दरवाजा खुल गया और एक नौजवान बहुत गौर से सलीम को देख रहा था। आप अख्तर अली हैं? जी फरमाइए, मैं ही अख्तर अली हूं, उसने हैरत से कहा। क्या अंदर बैठकर बात नहीं हो सकती? बात कुछ लंबी है जी। अंदर आइए, इसने रास्ता देते हुए कहा। वो मकान काफी पुराना सा था। कमरे की हालत बता रही थी कि नौजवान यहां अकेला रहता है। जी फरमाइए, इसने एक कुर्सी की तरफ बैठने का इशारा करने के बाद कहा। मैं अभी इस मकान में रहता हूं जहां पहले आप रहते थे, मगर मेरे लिए वो मकान कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ। सुना है अब दोनों मियाँ बीवी के दरमियान अक्सर झगड़ा रहता था। हाँ, कुछ ऐसा ही था, मगर झगड़ा अक्सर वही शुरू करती थी। मगर आप क्यों पूछ रहे हैं, और आप हैं कौन? मगर लड़ाई झगड़े का एक और हल भी तो था। आप अपनी बीवी को तलाक दे सकते थे। तलाक में उसे क्यों देता? मैं इससे मोहब्बत करता था, बल्कि आज भी करता हूं। मोहब्बत करने वाले ऐसे तो नहीं करते जैसा आपने किया था। मैंने कुछ नहीं किया, वो मुझे छोड़ कर गई थी। मैं आज भी उसका रास्ता देख रहा हूं। आपको क्या लगता है वो इस तहखाने में से निकलकर फिर आपके पास आ जाएगी? तहखाना? क्या मतलब? कौन से तहखाने की बात कर रहे हैं आप? इसी तहखाने की जिसमें अपने इसे दफना दिया था। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है। वो मुझे छोड़कर कहीं चली गई थी, मगर अफसोस तुम्हारा ये झूठ बेनकाब हो गया, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से इसकी लाश देखी है। तुमने इसे मारकर तहखाने में दफन कर दिया। जुल्म की इससे बड़ी मिसाल मैंने आज तक नहीं देखी। नहीं, ये झूठ है। मेरी रानी नहीं मर सकती। तुम झूठ बोलते हो। वो फूट फूट कर रोने लगा। ना जाने क्यों सलीम को इसका रोना हकीकत लगा। क्या तुम ठीक कह रहे हो? तुम नहीं जानते उसे किसने कत्ल किया? नहीं, खुदा की कसम में नहीं जानता ऐसा किस जालिम ने किया। मुझे तो बस एक दिन पता चला कि वो घर पर नहीं है। इस दिन मैं किसी जरूरी काम से दूसरे शहर गया था, और जब वापस आया तो वो घर पर नहीं थी। मैंने इसे बहुत तलाश किया, मगर वो ना मिली। मेरी तरह इसका भी इस दुनिया में कोई ना था, इसलिए मैंने सब्र कर लिया और इस जगह आकर रहने लग गया। वो एक बार फिर रोने लगा। मगर मैं इस लाश को देखना चाहता हूं। शायद वो किसी और की लाश हो और मेरी रानी जिंदा हो। ठीक है। फिर वो दोनों टैक्सी में बैठकर घर की तरफ जा रहे थे। घर पहुंचकर सलीम इस शख्स को अंदर ले गया। तहखाने की सीढ़ियां उतरते हुए भी वो सलीम की नजरों से छुपा ना सका। वो रो रहा था। तहखाना रोशन हो गया और फिर दोनों ने मिलकर इस घड़े को खोदना शुरू कर दिया। लाश की झलक देखते ही वो चिल्ला उठा, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेरी रानी, मेरी जान, तुम नहीं मर सकती। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो फूट फूट कर रो रहा था। सायरा भी अब उनके पास आ चुकी थी। इस औरत का गला सड़ा हाथ इस मसनूई कब्र से बाहर झांक रहा था। अचानक एक चीज ने सलीम को चौंका दिया। वो जल्दी से इस हाथ की तरफ लपका।
दूसरे ही लम्हे एक लॉकेट इसके हाथ में था जो इस लाश के हाथ में दबा हुआ था। पहले इसे दिखाई नहीं दिया। क्या ये लॉकेट तुम्हारी बीवी का है? ये मेरी बीवी का है, ना मेरा। उसने लॉकेट की तरफ गौर से देखकर कहा, कहीं ये इस कातिल का तो नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, तुम याद करने की कोशिश करो। क्या ये लॉकेट तुमने किसी के गर्दन में देखा है? मैं याद करने की कोशिश करता हूं, उसने लॉकेट हाथ में लेकर कहा और इस लॉकेट को गौर से देखने लगा। और फिर तकरीबन 15 मिनट बाद अचानक उसने चीख कर कहा, मुझे याद आ गया, ये लॉकेट मैंने किसी की गर्दन में देखा था। 1 घंटे बाद वो दोनों थाने में इंस्पेक्टर के सामने बैठे सारी कहानी सुना रहे थे। क्या तुम्हें यकीन है कि ये लॉकेट तुमने उसकी गर्दन में ही देखा था? जी इंस्पेक्टर साहब, मुझे अच्छी तरह याद है। और फिर नीले रंग के इस गेट पर तीसरी दस्तक के जवाब में इस मालिक मकान ने दरवाजा खोल दिया। पुलिस को देखकर वो कुछ परेशान हो गया। जी फरमाइए, किससे मुलाकात करनी है आपको? उसने मजबूत लहजा पैदा करने की कोशिश की। अब से ही मुलाकात करनी है, आपको थाने की सैर करानी है जरा। क्या मतलब? वो किस लिए? इसने घबरा कर कहा। एक मासूम औरत के कत्ल के जुर्म में, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। मैं चप्पल पहनकर आता हूं। वो अंदर की तरफ मुड़ा। जरूरत की चीजें थाने में बहुत मिल जाती हैं, इंस्पेक्टर ने इसका बाजू पकड़ते हुए कहा। दूसरे ही लम्हे हथकड़ी इसके हाथ में थी और वो सब जीप में थाने पहुंच गए। 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगे हमेशा की तरह पुलिस को जबान खुलवाने में। हाँ, मैंने ही उसे मारा था। रोज रोज के झगड़ों की वजह से कोई ना कोई उसकी शिकायत लेकर आता रहता था। मेरा कारोबार मुतासिर हो रहा था। इस रोज इत्तेफाक से मैं इसके घर गया ताकि इससे बात करूं, मगर वो मुझसे उलझने लगी और मैंने तैश में आकर उसे मारकर तहखाने में दफना दिया। ये शायद इस दिन किसी और शहर गए हुए थे। उसने अख्तर अली की तरफ इशारा किया और फिर वो दोनों थाने से बाहर आ गए। अब इनका रुख घर की तरफ था जहां वो मसनूई कब्र उनकी मुंतजिर थी ताकि उसे शरई तरीके के साथ दफन किया जाए। नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।